حضور علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک. حضرت عبداللہ خاتون کے جواب سے سمجھ گئے حج سے فارغ ہو کر اب بیت المقدس جانا چاہتی ہیں. تو حضرت عبداللہ نے کہا محترمہ اس جنگل میں کب سے سرگردہ پھر رہی ہیں؟ خاتون نے کہا سلاسل لیال سویہ، سورہ مریم کی 10ویں آیت ہے، 3 راتوں سے پھر رہی ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ خاتون نے کہا هو یطعمنی ویسقین، سورہ شعراء کی 79 نمبر کی آیت. اللہ تعالی ہی مجھ کو کھانے پینے کو دے دیتا. عبداللہ نے کہا آپ وضو کس چیز سے کرتی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، سورہ نساء کی 43ویں نمبر کی آیت. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، میرا کام تو نہیں روک رہا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے پاس کھانا ہے، اگر خواہش ہو تو پیش کرو. تو خاتون نے جواب دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ کی 187 نمبر کی آیت، شام تک روزے کو پورا کرو، اللہ کا حکم ہے. خاتون کا مطلب یہ تھا میں روزے سے ہوں، تو افطار کا وقت بدے گی جائے گی. حضرت عبداللہ نے سوال کیا محترمہ اب تو رمضان نہیں ہے، مطلب یہ کہ اب آپ روزے کیوں رکھ رہی ہیں؟ خاتون نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ کی 158 نمبر کی آیت. جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالی اس کی قدردانی فرماتے ہیں. نیکی کا کام جو اللہ کے بڑی قدر ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا سفر میں تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ سفر کر رہے ہو روزہ چھوڑ دو، رمضان کا بھی ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرو. تو خاتون نے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی 184 نمبر کی آیت. اگر تم سفر میں روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے لیکن حالات صحت اس قابل ہے، سفر مشکل نہیں ہے تو روزہ رکھو، یہ بہتر ہے. ہم آج کل رمضان کے مہینے میں عمرے کا سفر کرتے ہیں اور کہاں کہاں کے سفر کرتے ہیں اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. کہتے ہیں سفر میں تو ہے، ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دے دی لیکن اللہ یہ بھی تو فرمانا ہے بہتر تھا کہ روزہ رکھ لو. یہ اس سے ہی مسئلہ بھی معلوم ہے. حضرت عبداللہ نے کہا آپ میری طرح اپنی مادری زبان میں گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ عربی دائیں تو ٹھیک ہے عربی بولیں، قرآن کریم کی آیتوں سے جواب دیتی ہیں یا کوئی اور زبان. خاتون نے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی 18 نمبر کی آیت. انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہے. یہ دونوں طرف فرشتے. میں اپنی زبان میں بات کروں بلا ضرورت بولوں تو بیکار ہوگا نا. وہ تو لکھ رہا ہے، کوئی بات ایسی نکل گئی منہ سے تو میں قرآن کریم سے جواب دیتی ہوں کہ اگر یہ لکھا جائے گا تو یہ تو اجر بھی تو ملے گا اور فالتو بات کوئی نہیں ہوگی. مطلب یہ میں لفظش اور گرفت کے خوف سے تمہاری طرح مادری زبان میں گفتگو سے بچتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرا نامہ اعمال قرآن کریم سے بھرا ہوا ہو. کیا حرص کی حد ہے؟ اللہ اس حرص میں ہمیں بھی شامل فرما لے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں محترمہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا بڑا اہم جواب ہے. تو خاتون نے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر کی آیت ہے. مطلب یہ ہے اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کرو کیونکہ قیامت کے روز کان آنکھ دل سب سے سنبھالا پڑے گا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے نسبی تعلق کو جوڑتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سید دکھ رہے ہیں، سید کہلوانا پسند کرتے ہیں اور خود اپنے نام کے ساتھ سید دکھتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کی اولاد میں سے وہ صاحب
وہ ہمارے لیے سب آنکھوں پر. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ سید جو ہیں, سیدوں سے کہہ رہا ہوں میں بات, سید ہونا یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن ہے غیر اختیاری. یہ اختیار کی چیز نہیں ہے. کسی کو اللہ نے سید بنایا, یہ اختیار کی چیز نہیں ہے. ورنہ غیر سید اس کا کیا قصور تھا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, تو نبی کی اولاد میں سے, یہ تو یقیناً حضرت آدم کی اولاد میں سے سارے ہیں. وہ ایک بھنگی جو تھا وہ گٹر میں گر گیا, وہ بھرا ہوا تھا, ڈوب رہا تھا, اس کو بچانے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. وہ سب کو پکار رہا ہے, کوئی نہیں آ رہا. اس نے کہا نبی زیادہ ڈوب رہا ہے, کوئی تو بچائے. سارے پہنچ گئے. کہنے کہ تو بھنگی ہے, کہنے بھنگی ہو تو کیا آدم کی تو اولاد ہوں؟ آدم کی اولاد سب ہیں, لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی کی اولاد میں سے نہیں ہے, اور وہ اپنی نسبت صدیقی, فاروقی, عثمانی, علوی, سید یا اور کچھ لکھ رہا ہے, یہ لعنت کا سبب بنے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے نسب کو بدلتا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے خاتون نے یہ فرمایا جس بات کی تحقیق نہ اس پر عمل نہ کرو, کیونکہ قیامت کے روز اس کان سے, آنکھ سے اور دل سے سب سے باز پرس ہوگی, اعضائے جسم سے باز پرس ہوگی. مجھے کیا پتا میں کس قبیلے, میرا خاندان کس کی اولاد میں سے ہوں, مجھے کیا پتا. حضرت صاحب جواب دے دیا. حضرت عبداللہ خاتون کے اس جواب سے پشیمان ہوئے اور کہنے لگے محترمہ مجھ سے غلطی ہوئی, کیا آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں گی؟ خاتون نے جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. سورہ یوسف کی 92 نمبر کی آیت. تم پر آج کوئی الزام نہیں, تم نے بات کر لی, کوئی حرج نہیں, پوچھ لیا, میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتی, اللہ تمہیں معاف کرے. حضرت عبداللہ محترمہ میرے پاس سواری کے لیے اونٹ ہے, اگر آپ اپنے قافلے کے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہیں تو یہ اونٹ حاضر ہے, میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. تو خاتون نے درخواست قبول کرتے ہوئے جواب دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. سورہ بقرہ کی 197 نمبر کی آیت. یعنی اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. یہ نیکی کا کام کس کس جگہ پر, کوئی راستہ آپ سے پوچھ لیں آپ اس کو صحیح پتہ بتا دیں, اور کوئی آپ سے کوئی ایسی مدد چاہتا ہے, رہنمائی چاہتا ہے جو آپ کے بس میں, اختیار میں ہے, آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں, یہ نیکی ہے. اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں محترمہ کا مطلب سمجھ گیا اور اونٹ بٹھا کر ان سے سوار ہونے کی درخواست کی. خاتون نے سوار ہونے کے لیے چہرے سے نقاب ہٹانے کا ارادہ کیا اور بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. سورہ نور کی 30 نمبر کی آیت. مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. یعنی اب تک بھی جو بات ہو رہی تھی وہ پردے میں تھی, لیکن اب سواری پر سوار ہو رہے ہیں. گویا ان کا اشارہ حضرت عبداللہ فرماتے میری طرف تھا کہ میں ذرا رخ پھیر لوں تاکہ بے پردگی نہ ہو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی, اس کے بعد ابھی وہ سوار بھی ہونے نہ پائی تھی کہ اونٹ کھڑا ہوا اور محترمہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھڑام سے زمین پر آ گئی. چوٹ تو زیادہ نہیں لگی مگر پرانے کپڑے پڑ گئے. خاتون نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. سورہ شورى کی 30 نمبر کی آیت. جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے, اس پر کسی دوسرے کو کوئی الزام نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں محترمہ آپ ذرا ٹھہریں, میں اونٹ کی ٹانگیں باندھ دوں تاکہ دوبارہ ایسی تکلیف دہ بات نہ ہو. خاتون نے کہا ففهمناها سلیمان. سورہ انبیاء کی 79 نمبر کی آیت. اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مجھے بھی سمجھنے کی توفیق بخشی. یہ یہاں تک کی بات, باقی انشاءاللہ آئندہ کلمے میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا